Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम अगेन टू द शो विद आरबी मीडिया। कल हमने आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर अताउर रहमान से। अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा वो इंटरव्यू आपको कैसा लगा। आज भी हमारे एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, एजुकेशन से वाबस्ता हैं, डॉक्टर सरोज लोधी साहब। डॉक्टर सरोज लोधी साहब पिछले 33 सालों से NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं। वाइस चांसलर हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के। LEJ कैंपस का नाम आपने सुना होगा, उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो है NED का, माशाल्लाह उसकी बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड। आइए ख़यालात पूछते हैं हम डॉक्टर सरोज लोधी साहब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोधी साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। सर सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा आपसे जानना चाहूँगा, एक ओवरऑल आपका क्या पर्सपेक्टिव है NED यूनिवर्सिटी को लेके? आपने 33 साल यहाँ लगाए हैं, एक छोटा सा एक ब्रीफ एक ओवरव्यू दीजिएगा। लोधी साहब, बात यह है कि NED यूनिवर्सिटी एक 100 साल पुराना इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2021 जो है इसका 100वां साल है और इस इदारे ने बेतहाशा कामयाब इंजीनियर्स इस पूरे माशरे को दिए हैं जिन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में पैदा किया है माशाअल्लाह। और NED यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ जो है वो उसके स्टूडेंट्स हैं। वी गेट सम ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द कंट्री और उसी वजह से आज तक इस इदारे का नाम और मकाम है मौजूद। जी सही। LEG का जो कैंपस है और जो जमाल फैमिली है उसका क्या रोल या कंट्रीब्यूशन रहा है NED यूनिवर्सिटी को लेकर? सर यहाँ से शुरू करेंगे, जमाल फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप देखें, यानी मुझे अपने बचपन से याद है कि ये जो HEJ के स्कूल्स थे और जमाल फैमिली के फाउंडेशन के स्कूल्स हैं, ये हमने अपने बचपन से देखे हैं। तो इस फैमिली का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द सिटी ऑफ कराची इज़ ट्रेमेंडस। जहाँ तक NED यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, LEJ कैंपस हमें मेरा ख्याल है कोई तकरीबन mid-90s में ये तोहफ़तन मिला था और 99 साल की लीज पे मिला था और एक फ़ोन कॉल पे मिला था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे अब्दुल कलाम साहब, उनको पता चला कि जमाल फैमिली जो है वो एक बिल्डिंग डोनेट करना चाह रही है। उन्होंने कॉल किया और उसी कॉल पर फैमिली ने उसको वेलकम किया और सारा प्रोसेस हुआ। जब से अब तक वो कैंपस कायम है। स्टार्ट में वहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तालीम दी जाती थी, अब वहाँ 2 डिपार्टमेंट्स हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और फूड इंजीनियरिंग। और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 250 तालिब इल्म हैं जो इस वक्त उस कैंपस में पढ़ रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब रिसेंटली हमने वहाँ पे मास्टर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी शुरू किया, तो उनकी भी एक तादाद है जो वो बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं और स्लोली ग्रेजुअली ये बच्चे जो हैं ये वक्त के साथ तरक्की करके अहम पोजीशंस में भी आ रहे हैं और ये तहकीक में ख़ास तौर पे बहुत इन्वॉल्व है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉरेटरीज़ हैं, टीचिंग फैसिलिटीज़ हैं जो हम मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारी जो उसमें स्पेशलिटी है, मैं कहूँगा वैसे तो बायोमेडिकल के सारे डिसिप्लिन में हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स पर बहुत काम कर रहे हैं और दूसरा गेट एनालिसिस, या यूँ समझ लीजिए कि जो बायोमैकेनिक्स का एरिया है वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें। और मैं यहाँ पे समझता हूँ कि जो जमाल फैमिली है उसका कंट्रीब्यूशन ट्रेमेंडस है और उससे नस्लें इस्तिफादा हासिल कर रही हैं और करेंगी इंशाअल्लाह। सर जब भी इंक्यूबेशन सेंटर की या स्टार्टअप्स की बात होती है तो हमें जो सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम सुनाई देता है वो NED का। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैसे ये एक आइडिया आया, किस तरफ ये, चूँकि मेरा ख्याल है स्टार्ट करने वाले पायनियर्स जो हैं वो NED है, और दूसरा उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है माशरे में, और क्या ये जो इंजीनियर्स हैं ये खुद भी बिजनेस की तरफ आ रहे हैं? देखिए जी, जो पाकिस्तान का एक बड़ा चैलेंज उसकी पॉपुलेशन है। कोई 22 करोड़ की आबादी है और ज़ाहिर है वक्त के साथ ये आबादी बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें जॉब्स का मिल जाना एक चैलेंज बनता जा रहा है। तो हमारे जहन में शुरू से था कि इंजीनियर्स हैं, इनोवेटिव माइंड्स हैं, क्रिएटिव माइंड है, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, तो उनको कैसे चैनलाइज किया जाए। 2015 की बात है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ IT फेडरल गवर्नमेंट की उन्होंने कॉल इनवाइट की, दे वांटेड टू फंड एन इंक्यूबेशन सेंटर। उसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्लाई किया, हमें उसमें कुछ फंडिंग सिक्योर हो गई और हमने ये अपना इंक्यूबेशन सेंटर 2005 मई 2015 में स्टार्ट किया
اور 2017 میں اسٹارٹ کیا، اور آج سے جب سے اب تک یہ ماشاءاللہ کامیابی سے چل رہا ہے. اور اس انکیوبیشن سینٹر کا مقصد جو ہے وہ انجینئرز ان جنرل، لیکن کوئی بھی پروفیشن ان پرٹیکولر میں باقاعدہ ہم بزنس کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور اس میں ہم کمپنیز کو رجسٹر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مینٹورز کو اٹیچ کرتے ہیں، اور وہ ان کو بزنس ڈیولپمنٹ، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور مارکیٹنگ اور فائنانس کی تربیت دیتے ہیں، اور پھر 1 سال کے بعد وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں. اب تک کوئی 40 سے زیادہ کمپنیز یہاں سے گریجویٹ ہو کے جا چکی ہیں 2-3 سال کے عرصے میں، اور تقریباً 33 کمپنیاں سب رجسٹرڈ ہیں. یہ ہر سال کا ایک پروسیس ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں ایک بڑا امپیکٹ انشاءاللہ کریٹ کرے گی. انشاءاللہ. تھینک یو. اچھا، ہمارے جو انجینئرس ہیں، میں تو بچپن سے دیکھتا رہا ہوں، اور میری تو فیملی میں بھی انجینئر ہیں، بڑے بھائی بھی، اور وہ بھی تعلیم سے ہی وابستہ ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں، فیلوز ہیں، چونکہ فیملی میں آنا جانا تھا. سو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمارے جو بیسٹ کوالٹی انجینئرس ہیں ان کو دنیا میں کہیں پہ بھی جاب مل جاتی ہے. تو بہت سارے جو میں نے دیکھا ہے کہ 60-70% تو پہلے تو باہر جاتے رہے. اب کا مجھے اس وقت کوئی ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے. تو کوئی ایسی جو کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی مارکیٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ کہ پاکستان میں بھی وہ اسٹیبلش ہوں اور وہ کوالٹی باہر چلی جاتی ہے. تو اس پہ میں پروز اینڈ کونس اور آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم میں ایسی کوئی مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ریٹین رہے وہ انجینئرس ہمارے. دیکھیے، جیسے آپ نے فرمایا، ہماری سب کی خواہش بھی ہے کہ جو پاکستانی ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان میں ہی رہے اور پاکستان کی خدمت بھی کرے، اور اپنا ظاہر جو بھی بزنس ہے اور کام ہے اس میں ترقی بھی کرے. اس سے ملک کی اکانومی میں بھی امپروومنٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو انڈیویجولی بھی فائدہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہ جو یوتھ ہے یہ بہت بڑی تعداد میں باہر چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اپارچونیٹیز دنیا میں بہت زیادہ ہے، اسپیشلی ڈیولپڈ ورلڈ میں. ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد آج بھی بچوں کی ایک سمجھے شروع کے پہلے سال 1.5 سال میں گریجویشن کے بعد وہ امریکہ چلے جاتے ہیں. اب پولیٹیکل سچویشن ڈفرینٹ ہے، تو شاید جانا اتنا آسان نہیں رہا ہے، لیکن ایک زمانے میں تو 80-85% بچے بچیاں باہر چلے جاتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ڈیولپڈ ملکوں میں اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اکنامک کنڈیشن سے. ملک کی اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوگی، لوگوں کو اپارچونیٹیز اپنے ملک میں ملیں گی، تو وہ یہاں پر ریٹین کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے مواقع 70s اور 80s میں جو پاکستان میں انجینئرنگ میں ہائر ایجوکیشن تھی وہ بہت محدود تھی، اور اس کی کوالٹی بھی انفارچونیٹلی بہت اچھی نہیں تھی. تو اس وجہ سے بہت سارے بچے بچیاں پریفر کرتے تھے کہ وہ باہر جا کے تعلیم حاصل کریں. اب جو ہائر ایجوکیشن ہے جس میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز ہے، اس میں بے تحاشا امپروومنٹ بھی آیا ہے، ان کی کوالٹی میں بھی، ان کے ڈیوریشنس میں بھی، اور اس کی وجہ سے ایک بڑا کی وجہ ہے کہ لوگ اب ہم ریٹین کرنے میں کامیاب ہوئے. جب تک ہم انہیں پراپر اپارچونیٹیز دیں، بزنس انوائرمنٹ دیں، اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو باہر چلے گئے ہیں وہ بھی واپس آ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ڈیجیٹائزڈ ورلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، بلاک چین ہو، ٹرانسفارمیشن ہے بزنس کی. تو آج بھی مجھے جو ایجوکیشن میں نے حاصل کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 19ویں اور 20ویں صدی پڑھائی گئی ہے. تو جس طرح سے یہ تیزی سے چینجز آ رہی ہیں، تو فیوچر کیا ہے انجینئرنگ کا پاکستان میں بھی، اور ایز گلوبلی اس پروفیشن میں کیا فرق آئے گا؟ دیکھیے، ایک تو بڑی چیز یہ ہے جس کو میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں، یہ جو مائکرو چپ ہے نا، دس از دا سیکنڈ بگیسٹ انوینشن آف مین کائنڈ. اف اینی تھنگ ہیز ریولیوشنائزڈ دا ہیومن ریس آفٹر دا ویل، پہیے کے بعد اگر کوئی بڑی ایجاد ہے تو یہ مائکرو چپ ہے. اور اس مائکرو چپ کی وجہ سے جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ فینومینل ہے. اور اسپیشلی یہ جو سن 2000 کی اس کے بعد کا ایرا ہے، اس میں تو ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپٹیشنل کیپیبلٹیز بہت بڑھ گئی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے آپ نے ذکر کیا، بلاک چین کا ذکر کیا، سائبر سیکیورٹی ہے. تو اب وہ چیزیں جو کہ پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ بآسانی کر بھی لیتے ہیں. تو فیوچر تو بہت تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ آپ کا جو کیمرہ ہے، پہلے ہمارے وقتوں میں یہ بہت ریئر کموڈٹی ہوا کرتے ہیں. اب یہ کیمرہ ہر ایک کی بہترین کوالٹی، ایک نہیں 3 کیمرز آپ کے سیل فون میں موجود ہیں. تو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہمارا رہن سہن اور ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تبدیل ہوا ہے. اور
آنے والا وقت بھی ٹیکنالوجی کا ہی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بلاک چین، تو بلاک چین کی ایک بڑی اپلیکیشن کرپٹو کرنسی میں ہے. جی. اور کرپٹو کرنسی ایک ایسی چیز ہے جو آ کے رہے گی، اور اس کی وجہ سے دیکھیے گا آپ دنیا کی شکل بدل جائے گی اور بدل رہی ہے. تو ہم جب تک اپنے پاس ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز نہیں پیدا کریں گے، جب تک ہماری یہ ظاہر ترقی کے راستے محدود ہیں. آخری بات میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہم اپنی ہیومن کیپٹل میں انویسٹ نہیں کریں گے، جب تک ترقی کے چانسز بہت کم ہیں. بہت شکریہ سر. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، جو میری اپنی اسٹڈی ہے، 60 to 70% از ینگ پاپولیشن، اگر ہم لیس دین سے 35 یا 30 ایئرس کی بات کریں. جبکہ دنیا کی بہت ساری ڈیولپ کنٹریز ہیں، آپ سنگاپور کو دیکھ لیں، جاپان ہے، یورپ کی بہت ساری کنٹریز ہیں، وہاں ایجنگ پاپولیشن ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، یا مطلب از اٹ اے پاپولیشن از اے ڈیویڈنڈ، اور اٹ کین بی اے ڈیزاسٹر اور نائٹ میئر فار پاکستان؟ دوسرا اسی سے فالو اپ کوشچن ہوگا میرا کہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے ہماری یوتھ کو؟ دیکھیے جو آپ نے بات کی دونوں چیزیں ہیں پاسبل. یوتھ بلج جو پاکستان میں ہے، دس کوڈ بی کنورٹیڈ انٹو اے ہیوج اپارچونیٹی پرووائڈیڈ وی ایڈ کوالٹی ٹو آور ہیومن ریسورس. اچھا تعلیمی نظام ہو، اچھی اپارچونیٹیز ہوں، ٹریننگ اچھی لیول کی ہو، تو یہی بچے ہیں جو کام پر ہیں، یہ دے کین ڈو ونڈرس. باہر جا کے آپ نے دیکھا ان کی پرفارمنس کتنی شاندار ہوتی ہے. جو ایڈوائز ہے میری جوان بچیوں کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ محنت کو اپنی عادت بنائیں. دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. If they want to earn respect and they want to be successful, the only way is to work hard and make it a habit of working hard. Success will be a windfall of working hard. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. سو کائنڈ.